یہ آپ کی 5ویں کلاس ہے، قرآن پاک کا گھنٹہ ہے، پارہ آپ کا 21واں چل رہا ہے اور سورہ روم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، قرآن پاک کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو تلاوت کرنے کے بعد آدمی پڑھتا ہے صدق اللہ العظیم۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن صدق اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے، تو سنیے۔ صدق صدق سے ہے، صدق کے معنی سچائی۔ صدق اللہ العظیم، میرا رب جو اللہ تبارک و تعالی ہے، اس نے یہ ساری باتیں بالکل سچ سچ کہی ہیں۔ صدق اللہ العظیم، میرا رب جو عظیم ہے، جو بڑا ہے، اس نے یہ ساری باتیں بالکل سچ کہی ہیں۔ تو قرآن پاک میں کبھی بھی تلاوت ہوتی ہے تو تلاوت کے بعد آدمی پڑھتا ہے صدق اللہ العلی العظیم۔ کہیں صدق اللہ العظیم، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے یہ ساری باتیں بالکل سچ فرمائی ہیں۔ دیکھیے یہاں پر آیت وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، واو کو دیکھیے، جب یہ واو ہے، واو کو جب ادا کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، تَقُومُ السَّاعَةُ، قیامت قائم ہوگی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اس وقت جو مجرم ہوں گے ان کی آس اور امید ختم ہو گئی، آس اور امید ختم ہو جائے گی۔ وہ جو سوچتے ہیں کہ ہمارا فلاں معبود ہے، وہ ہماری مدد کرے گا، وہ ہے وہ ہماری مدد کو آئے گا، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو دیکھے گا کہ اپنے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک جائے گی، کوئی مدد کرنے والا وہاں پر پیدا نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیے قرآن پاک کیا کہتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کی مانی اور اللہ کی مان کر اپنی زندگی گزاری، دوسرے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، ان کا کہنا نہیں مانا۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان خانے میں جائیں گے، دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، جہاں پر ان کو عذاب دیا جائے گا، جہاں پر ان کو تکلیف دی جائے گی۔ ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اچھے عمل کیے، نیک ہوئے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان خانے کے اندر جائیں گے اور ان کی وہاں پر آؤ بھگت ہوگی۔ آؤ بھگت ہوگی یعنی جگہ جگہ سے لوگ آئیں گے، فرشتے آئیں گے، اور آنے کے بعد جو خدام ہوں گے وہ ساری ان کی خدمت کریں گے کہ آپ یہاں آئیے، یہاں بیٹھیے، یہاں تشریف رکھیے، یہ کھائیے، یہ پیجیے، تو ان کی وہاں پر آؤ بھگت ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا انکار کیا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اس دن وہ لوگ اللہ کے عذاب میں دھر لیے جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے،
تو پاک اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، حین تمسون جب تم شام کرو، وحین تصبحون اور جب تم صبح کرو، یعنی صبح ہو یا شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح بیان کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حمد ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں اور پچھلے وقت، وحین تظہرون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح کے اوقات گنائے گئے ہیں۔ اوقات کیا ہوتے ہیں؟ صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور اسی پر زندگی تمام ہوتی ہے۔ یوں کہتے ہیں کوئی بھی لمحہ ہو اور کوئی بھی وقت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح ہر لمحہ اور ہر لحظہ بیان کرتے رہنا چاہیے۔ معلوم نہیں کون سا وقت قبولیت کا ہے اور کون سے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، جب تم شام کرو تو اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور جب صبح ہو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی تسبیح بیان کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمینوں میں اسی کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح ہے۔ کہا جاتا ہے یہ پرندے اور چرند جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بلکہ آتا یوں ہے کہ وہ پانی جو سیل رواں ہوتا ہے، بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، یہ بہتا ہوا پانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور جب پانی کے اندر ٹھہراؤ ہو جاتا ہے، پانی ٹھہر جاتا ہے، ایک جگہ جمع رہتا ہے اور آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں رہتی، تو گویا جو حمد و ثنا کا سلسلہ ہے وہ موقوف ہو جاتا ہے، ختم ہو جائے۔ ارشاد فرمایا درخت کے اوپر جو پتے ہیں، ہرے پتے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور جب ان کے اوپر خزاں آ جاتی ہے، وہ پتے سوکھ جاتے ہیں، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح موقوف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ ایک تھیوریٹیکل چیز بتلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو یخرج الحی زندہ کو نکالتا ہے، من المیت مردہ سے، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، وہ یخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، یعنی زندہ سے مردے کو پیدا کرتا ہے اور مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اسی طرح سے زمین کے مردہ ہونے کے بعد ہم دوبارہ اس کو زندہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور تم الگ غلط فہمی میں مت رہنا، بلکہ تم کو بھی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا۔ پیدا کرنے کی نوعیتیں الگ ہوں گی، فرق ہوگا، پہلے کیسے پیدا ہوئے تھے، اب کیسے پہلے پیدا ہوئے کہ ماں کے پیٹ کے اندر تھے، اب دنیا کے پیٹ کے اندر آپ چلے جائیں گے، قبر کے اندر چلے جائیں گے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ارشاد فرمایا کہ پہلے پیدا کر دینا یہ مشکل ہے بنسبت دوبارہ پیدا کرنے کے، تو جو ذات گرامی ایسی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کر چکی ہے، تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے، کیا مستبعد ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، اور زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، ہر بچہ سمجھتا ہے کہ ایک چیز زندہ ہوتی ہے تو زندے سے زندہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، یہ تو آدمی دیکھتا ہے، لیکن مردے سے زندہ پیدا ہونا یہ بظاہر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ حالانکہ رات دن قصہ ہوتا ہے، یہ قصہ رات دن ہوتا ہے کہ مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے اور زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے، رات دن ایسا قصہ ہوتا ہے۔ مثال لیجئے، مثال کے طور پر یہ مثال دیتے ہیں، ایک مرغی ہے، وہ مرغی انڈا دیتی ہے، تو مرغی تو زندہ ہے لیکن جو انڈا ہوتا ہے مردہ ہوتا ہے، لیکن انڈا جو یہ مردہ ہوتا ہے تو اس مردے انڈے کے اندر سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بچہ پیدا کرتا ہے۔ تو دیکھیے زندہ سے مردے کو پیدا کیا اور پھر مردے سے زندہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، یہ پریکٹیکل ہے، مستقل ہوتا رہتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح سے ہم تم کو بھی دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔
ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر دیر لگے گی، کہاں پر جلدی پڑھیں گے، اور کہاں پر دیر لگا کر کے پڑھیں گے، کہاں اخفا ہوگا، کہاں اظہار ہوگا، کہاں اقلاب ہوگا. ان چیزوں کو غور کرنا ہے. جیسے ومن آیاتہ، اب یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میں حمزہ آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم کو جلدی سے پڑھنا ہے. جلدی سے کیوں پڑھنا ہے؟ یہ دیکھیے آپ کو بتلائے گئے تھے 6 حرف ہیں، ان کو بولتے ہیں حروف حلقی. حروف حلقی، وہ حروف جو حلق سے نکلتے ہیں ان کو حروف حلقی بولتے ہیں. حروف حلقی بولتے ہیں یا بولیے حلقی، اس لیے کہ حلق سے نکلتے ہیں تو حلق لفظ ہوتا ہے. حروف حلقی کتنے حرف ہیں؟ صرف 6. یاد کر لیجئے قرآن پاک میں کہیں بھی آئیں گے، جگہ جگہ آتے ہیں. پورے قرآن پاک میں جب بھی کبھی آئے، جب آپ اس کو سمجھ لیجئے یہ حرف آ گیا ہے، یہ حمزہ ہے، اور اس کو بھی حمزہ بولتے ہیں، اس کو بھی حمزہ بولتے ہیں. اور دیکھیے اس کے نیچے اگر ہم زیر لگا دیں اس کو بھی حمزہ بولتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر پیش لگا دیں تو اس کو بھی حمزہ بولتے ہیں. تو گویا حمزہ کی یہ نوعیت ہے، یہ حمزہ ہے. الگ سے لکھا جائے حمزہ اور الف بنا دیا جائے، دیکھیے الف بنا دیا اور الف کے اوپر بنا دیا حمزہ، یہ بھی حمزہ ہے. تو یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے. اب یہ دیکھیے الف کبھی بھی آئے گا تو یہ الف ہمیشہ خالی ہوگا، اس کو بنائیں گے تو الف کہلائے گا. ہمیشہ کہیں بھی آئے گا تو یہ الف ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، اس کو بولیں گے الف. لیکن الف کے اوپر جیسے ہی زبر آیا تو الف کی الفیت جو یہ ختم ہو گئی. اب الف نہیں، ہم بن گیا حمزہ. جب تک خالی تھا الف، الف کے اوپر زبر آ گیا بن گیا حمزہ. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے نیچے زیر آ گیا تو بن گیا حمزہ. الف خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر حمزہ بن گیا تو یہ الف کے اوپر پیش بن گیا تو یہ ہو گیا حمزہ. تو زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، الف کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس کو بولیں گے حمزہ. یہ سب حمزہ ہے. یہ دیکھیے حمزہ کی پوری شکل ہے، زبر زیر پیش جب کبھی الف کے اوپر آئے گا جس کو بولیں گے حمزہ. الف خالی ہوگا، اس کو اس کے اوپر بنا دیں گے تو ہوگا حمزہ. اب یہاں پر دیکھیے تو ایک حرف تو یہ ہوا آپ کا حمزہ، ایک حرف ہوا ہا. یہ دیکھیے ہا، اسے بولیں گے ہا. حمزہ ہا، حمزہ ہا، 2 حرف ہو گئے. پھر دیکھیے عین، پھر دیکھیے ہا، پھر دیکھیے غین، غین، اور غین کے بعد پھر خا. حمزہ ہا، عین، ہا، غین، خا. تو پورے قرآن پاک میں کہیں بھی آپ کو یہ حرف نظر آ جائیں، حمزہ ہو یا ہا ہو یا عین ہو یا ہا ہو یا غین ہو یا خا ہو. اور یہ دیکھیے یہ کب نظر آئے آپ کو، اس کو دیکھیے. پہلے تو آپ ان کو دیکھ لیجئے، ان کو بولتے ہیں نون. یہ ہو گیا ساکن، نون ساکن ہو، اس کے بعد 2 زبر یا 2 زیر اور یا 2 پیش. یا تو آپ کو یہ نظر آ جائے کہ نون ساکن ہو، یا آپ کو یہ نظر آ جائے 2 زبر ہوں یا 2 زیر ہوں یا 2 پیش. اس کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف ٹکرا جائے تو آنکھیں بند کر کے وہاں آپ جلدی پڑھیں گے. وہاں آپ کو ہر صورت میں جلدی ہی پڑھنا ہے، قطعاً دیر نہیں لگانی. اگر آپ دیر لگائیں گے تو آپ مجرم ہیں اور آپ غلط پڑھ رہے ہیں، اس کی تلاوت غلط ہو رہی ہے. اس لیے خیال رکھیں کہیں بھی نون ساکن ہو اور نون ساکن کے بعد ان حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے، کہیں بھی 2 زبر ہوں، اس کے بعد ان حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے، کہیں بھی 2 زیر ہو اور 2 زیر کے بعد ان حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، یا کہیں بھی 2 پیش آپ کو نظر آ جائیں، ان کے بعد ان حرفوں میں سے کوئی بھی حرف نظر آ جائے تو آپ کو وہاں پر
جلدی پڑھنا ہے۔ آج آپ کو یہی بتلائیں گے کہ جلدی کہاں پڑھنا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن پاک میں جگہ جگہ ملیں گی، ہر صفحے پر اور ہر پیج میں آپ کو یہ نشانیاں ملیں گی، علامتیں ملیں گی۔ اس لیے قرآن پاک کا پڑھنا بہت ہی زیادہ آسان ہے، بہت ہی زیادہ سہل ہے۔ ایک مرتبہ اگر آپ کو پریکٹیکل ہو گیا اور آپ کی سمجھ میں بات آ گئی تو پورا قرآن پاک بڑے اطمینان سے، آرام سے، سکون سے، راحت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، یہاں پر ہم نے وَمِنْ آیَاتِهِ پڑھا، وَمِنْ آیَاتِهِ، یہاں دیکھیے واو زبر وا، میم نون زیر من، وَمِنْ آیَاتِهِ، آیات کہتے ہیں نشانی کو، آیات کہتے ہیں نشانیوں کو، علامتوں کو۔ آیات جمع ہے اور آیت اس کا واحد ہے، آیت۔ بہت سے بچے اپنے بچوں کو نام رکھ دیتے ہیں آیت۔ آیت کے معنی نشانی کے آتے ہیں اور آیات اس کی جمع ہے، بہت سی نشانیاں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، آیاتِهِ، اب یہ دیکھیے آیاتِهِ میں دیکھیے وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ تا ہو گئی، تا کے نیچے زیر ہو گیا، یہ ہو گئی۔ ایک طریقہ یہ ہے آیاتِهِ لکھنے کا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ کو ایسے لکھیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، دیکھیے آیاتِهِ، وَمِنْ آیَاتِهِ، آیات کے معنی نشانیاں، علامتیں، اور اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ، یہاں پر آپ کو یہ دیکھنا ہے یہ نون ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد آپ کا یہ حمزہ آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد یہ حمزہ ہے، تو حمزہ کی شکل یا تو یہ ہوگی اور یا حمزہ کی شکل یہ ہوگی، الف بنا دیں گے اور الف کے اوپر یہ حمزہ بنا دیں گے، ایک شکل یہ، تو یہ بھی حمزہ یہ بھی حمزہ، چاہے ایسا ہو چاہے ایسا ہو، دونوں حمزہ ہے۔ تو قرآن پاک میں کہیں بھی نون ساکن کے بعد حمزہ آ جائے تو آنکھیں بند کر کے آپ کو جلدی سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہاں پر جلدی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے، اس قاعدے کو کہتے ہیں، یہ قاعدہ حروف حلقی ہے، اور ایک ہوتا ہے اخفا اور ایک ہوتا ہے اظہار، اخفا اظہار۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے اخفا اور یہ ہوتا ہے اظہار۔ دیکھیے اخفا تو کہتے ہیں چھپانے کو، پوشیدہ کرنے کو، اور اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو۔ تو یہاں پر ظاہر کر کے پڑھنا ہے، یہ جو 6 حرف ہیں ان 6 حرفوں میں اظہار ہوگا، یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، جلدی پڑھ رہے ہیں، کیوں جلدی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے جلدی پڑھ رہے ہیں کہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو نون ساکن کے بعد پورے قرآن پاک میں کہیں بھی حمزہ آ جائے تو وہاں پر آپ کو جلدی پڑھنا ہے۔ دیکھیے دوسری مثال پھر آ گئی فوراً، وہ مثال ختم ہوئی، دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوسری دے دی، یہ لیجئے وَمِنْ آیَاتِهِ، آپ کو معلوم ہوا کہ یہاں پر جلدی پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی، ان خالقکم، یہ اللہ تعالیٰ ساری مثالیں سمجھانے کے لیے دے رہے ہیں کہ سمجھو بھائی، خالقکم۔ یہاں پر بھی دیکھیے یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یہ حرف آ رہا ہے خا، یہ دیکھیے خا، نون ساکن کے بعد حرف آ رہا ہے خا۔ تو پورے قرآن پاک میں نون ساکن کے بعد کہیں بھی خا آ جائے تو آنکھیں بند کر کے آپ کو جلدی پڑھنا ہے۔ کیسے؟ ان خالقکم، ان خالقکم، ان خالقکم۔ یہاں پر دل لگا کے پڑھیں گے ان خالقکم تو کہیں گے میاں کچھ جانتا نہیں، پڑھنا نہیں جانتا، اسے معلوم ہی نہیں قاعدہ کیا ہے، قاعدے قانون سے بالکل ناواقف ہے۔ جیسے راستہ ہے ہمارا چلنے کا کہ ہم الٹے ہاتھ پہ چلتے اور کوئی آدمی بجائے الٹے ہاتھ پہ چلنے کے سیدھے ہاتھ پہ چلنا شروع کرے تو کہیں گے جاہل ہے، اس کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ ہم کو راستہ چلنا ہے تو کہاں چلنا ہے، کدھر چلنا ہے۔
تو سوائے ٹکرانے کے دوسرا کوئی کام نہیں ہوگا. تو یہ ارشاد فرمایا نون ساکن کے بعد حرف خا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اس کو جلدی سے پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ ان خلقکم، ان خلقکم. آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مثال دی ہے اخفا کی. یہ تو آپ کی اظہار کی مثال تھی. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال اس کے آگے ہی دی بالکل، اور وہ مثال اخفا اس کی نہیں ہے بلکہ اخفا کی مثال ہے. حروف اخفا آپ کو بتلائے گئے تھے، حروف اخفا 15 ہیں، بتا دیے گئے تھے، یاد بھی ہوں گے. اگر یاد نہ ہو تو یاد کر لیجیے آسانی سے، ایک مرتبہ یاد کر لیجیے، زندگی بھر کام آئیں گے. تا سا، تا سا، جیم، جیم دال زال زا، سین شین صاد ضاد قا ضا فا قاف کاف. یہ دیکھیے 15 حرف ہیں. قاعدہ وہی ہے آپ کا، نون ساکن ہو انہیں بولتے ہیں، ان تینوں کو ملا کے بولتے ہیں تنوین. 2 زبر ہوں یا 2 زیر ہوں 2 پیش ہو، انہیں بولتے ہیں تنوین. تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، ان کے بعد میں ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر جلدی سے پڑھنا ہے، جلدی سے پڑھنا ہے، دیر بالکل نہیں لگانی. اور نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد ان 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر آپ کو دیر لگا کر کے پڑھنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے مثال یہاں پر فوراً دی. دیکھیے ان خلقکم کہا تھا، ان خلقکم یہ کہ اس نے تم کو پیدا کیا. ان خلقکم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا. آگے ارشاد فرمایا من تراب، من تراب. دیکھیے میم نون زیر من، تاپشتو راجد برا ترا بعد زیر بن تراب. یہاں دیکھیے نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد اللہ تعالیٰ تا لے کر کے آئے ہیں، ترابن ترابن من ترابن. تو یہاں دیکھیے دیر لگانی ہے آپ کو. دیر کیوں لگانی ہے؟ یہ قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد ان حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر آپ کو دیر لگا کر کے پڑھنا ہے. پڑھیں گے من ترابن. اگر یہاں پر جلدی پڑھیں گے تو گنہگار، غلط پڑھ دیا. لیکن رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پاک ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. لعنت کیوں کر رہا ہے؟ غلط پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کو غلط پڑھ رہے ہیں. جب غلط انداز سے آپ پڑھیں گے یا کسی آدمی کا آپ نام غلط لیں گے تو وہ کیا آپ کو خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ تو ظاہر ہے اللہ کا کلام ملوک الکلامی کلام ملوک الکلامی کلام الملوک، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ ہے. اللہ چونکہ سارے معبود باطلہ کا معبود ہے اور معبود حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، تو اللہ کا کلام سارے کلاموں پر فوقیت دے جانے والا، فضیلت دے جانے والا، سب سے اچھا اور سب سے عمدہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے من تراب. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. من تراب، تو یہاں پر دیر لگا کر کے پڑھیں گے. آگے دیکھیے من تراب. اب دیکھیے تراب لفظ آیا ہے، ترابن، یہ ترابن آ گیا. اب ترابن کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سا استعمال کی ہے، ثم. یہاں پر اب دیکھیے یہی صرف دیکھنے کی چیز ہوتی ہے کہاں دیر لگ رہی ہے، کہاں دیر کیوں نہیں لگ رہی. یہاں دیکھیے 2 زیر ہیں، یہ 2 زیر ہیں، تو 2 زیر کے بعد یہ حرف آ رہا ہے سا، 2 زیر کے بعد یہ حرف آ رہا ہے سا. تو کہیں بھی پورے قرآن پاک میں نون ساکن ہو یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو، اس کے بعد میں یہ حرف سا آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا. دیر لگا کر کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر تو آپ جلدی پڑھیں گے، من دیر لگائیں گے من ترابن، اور یہاں پر بھی آپ دیر لگائیں گے. دیر کیوں لگائیں گے؟ 2 زیر کے بعد سا آ رہا ہے. یہاں دیر کیوں لگائیں گے؟ نون ساکن کے بعد سا رہی.
تو یا نون ساکن کے بعد تا ہے، یا دو زیر جس کو تنوین بولتے ہیں اس کے بعد میں سا ہے، اور یہ سا حروف اخفا میں سے ہے، حروف اخفا۔ یہ سا حروف اخفا میں سے ہے، تو دو زیر کے بعد حروف اخفا میں سے سا رہا ہے، اس لیے یہاں پر زیر لگائیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ من تراب، یہاں زیر لگائی کیوں؟ نون ساکن پر تا رہی ہے، اور یہاں پر دو زیر کے بعد میں سا رہی ہے، تراب ثم، یہاں پر زیر لگائیں گے، تنوین کے بعد میں سا رہی ہے۔ آگے دیکھیے اذا انتم، پھر دیکھیے مثال ایک اور آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انتم، انتم میں دیکھیے نون ساکن کے بعد تا آ گئی، نون ساکن کے بعد تا آ گئی، یہ لیجیے نون ساکن کے بعد یہ نون ساکن ہے، یہ نون ہے ساکن ہے، اس پر تا آ گئی، دیر لگائیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ انتم ثم اذا انتم بشر تنتشرون، صدق اللہ العظیم۔ جلدی ٹائم ہو گیا۔